اسامہ نے کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عظام چیئر کھسکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے عظام، ایسا کیا ہوا کہ تم اتنا بدل گئے؟ 6 سالوں میں تم نے بزنس کی دنیا میں اتنی ترقی کر لی، ورنہ یاد ہے تمہیں 8 سال پہلے تم ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دار انسان سمجھے جاتے تھے۔ اسامہ کی بات پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ عظام کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کیسے بول سکتا ہوں؟ اسی ایک بات نے تو مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہوئے ان گزرے سالوں میں اس دن کو سوچنے لگا جہاں پہلی بار اسے غیر ذمہ دار کہے جانے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی جان، آپ اداس کیوں ہیں؟ عظام کمرے میں داخل ہو کر علامہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو بے دلی سے اسامہ اور معجبین کے نکاح کے لیے کپڑے استری کر رہی تھیں۔ میری خواہش تھی معجبین کا نکاح تم سے ہو جاتا۔ بچپن سے ہی مجھے وہ بہت پسند تھی، مگر تمہاری اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے شاہ بی بی اسامہ سے اس کا نکاح کر رہی ہیں۔ عظام جو اب صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھانے لگا تھا، علامہ بیگم کی بات پر شوق سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا بول رہی ہے امی جان؟ میں اور معجبین؟ وہ 12 سال کی ہے اور میں 24 کا۔ اگر شاہ بی بی اس کا نکاح مجھ سے کرانے کے لیے مان بھی جاتی تو میں تب بھی ایک بچے سے نکاح نہیں کرتا۔ اسے علامہ بیگم کی بات کا برا لگا تھا۔ وہ بھلا ایسے اس کا نکاح بچے سے کرانے کا سوچ سکتی تھی؟ تو کیا ہوا؟ اسامہ بھی 24 کا ہے اور ہمارے مذہب میں یہ گناہ نہیں ہے جو تم اتنا برا مان رہے ہو۔ ویسے بھی چند سال میں وہ جوان ہو جائے گی۔ لڑکیاں تو ویسے بھی دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں۔ علامہ بیگم خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑیں، اب ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج وہ اسامہ کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ ہاں، اگر تم تھوڑا ذمہ دار بن جاتے تو آج وہ اسامہ کی بیوی نہ بننے جا رہی ہوتی۔ وہ غصے سے کہہ کر استری بند کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عظام وہیں صوفے پر بیٹھا ان کی باتوں کو سوچتا رہا۔ اور یہی وہ دن تھا جب پہلی بار اس کے ذہن نے معجبین کو سوچا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ اسامہ کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آتے اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہیں نہیں، خیر تم بتاؤ، تم بھی تو پیرس کے مشہور بزنس ٹائکون میں سے ایک ہو، پھر کیوں جل رہے ہو مجھ سے؟ عظام سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں سے شرارت چھلک رہی تھی۔ کیا کروں یار، میں 8 سال لگا کر یہاں تک پہنچا،
اور تم نے میرے بعد بزنس کی دنیا میں قدم رکھا اور صرف 6 سال لگا کر مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ اس لیے چیلنج ہونا تو بنتا ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ عذاب ہنس دیا۔ تم بھی نا؟ اچھا یہ بتاؤ گھر آنے کا کیا پلان ہے؟ عذام کی بات پر اس کی مسکراہٹ ڈلی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم جانتے ہو عذام، پھر بھی یہ پوچھ رہے ہو؟ عذام بھی سنجیدہ ہوا۔ ہاتھ باہم ملا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ذرا آگے کو جھکا۔ وقت پہلے جیسا نہیں رہا اسامہ۔ معجبین اب 20 سال کی جوان لڑکی ہے، اس لیے تمہیں اب اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر سنجیدگی سے اس رشتے کو نبھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا تمہیں یہاں بابا سائی نے مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے؟ اسامہ اس سے پوچھنے لگا۔ اسے اچانک سلمیٰ بیگم کی کال یاد آئی تھی۔ نہیں، میں یہاں بزنس میٹنگ کی وجہ سے آیا تھا۔ اف معجبین اور اس کے جھوٹ، سوچا تم سے بھی مل لوں۔ عذام مسکراتے ہوئے بولا، اندر ہی اندر اپنے جھوٹ پر غصہ بھی آنے لگا۔ دیکھو عذام، میں نے ان 8 سالوں میں معجبین کو نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں رہتا ہوں جہاں کے لوگ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، اس لیے معجبین کا میرے ساتھ گزارا ناممکن ہے۔ وہ دوسرے چھوٹے سے ملک میں رہنے والی لڑکی میرے سرکل میں موو نہیں کر سکتے۔ اسامہ نے اکتا کر کہا۔ معجبین کے نام سے ہی کوفت ہونے لگی تھی۔ عذام اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسامہ وہ تمہاری بیوی ہے، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہی تو میں بابا سائی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اتنی انا کی وجہ سے میری زندگی برباد کر رہی ہیں۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ ایک دن آئے گا جب مجھے ان کی اجازت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور میں ادھر ہی شادی کر کر لائف میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور معجبین، عذام کو دکھ ہوا اس کی سوچ پر۔ وہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لی۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ اسامہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہمارے یہاں خاندان کی عورت کو طلاق دے کر ان کی شادی باہر نہیں کی جاتی۔ اس نے باور کرایا۔ دیکھو عذام، اگر تمہیں اتنی اس سے ہمدردی ہے تو تم اس سے شادی کر لو نا، پھر وہ خاندان کے باہر نہیں جائے گی۔ اسامہ کی بات پر اسے بہت غصہ آیا۔ ایک عزت دار مرد کو زیب نہیں دیتا وہ اپنے سے منسلک عورت کا نام کسی نامحرم کے ساتھ جوڑے۔ پلیز عذام، وہ مجھ سے منسلک نہیں ہے۔
اسلام میں زبردستی نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اس سے آگے سننے کی عذاب میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ اسامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری میٹنگ ہے ابھی۔ او پھر جھوٹ۔ اچھا تو پھر تم کب تک ہو یہاں؟ کل رات کی فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر رات کو ڈنر ساتھ کریں گے۔ اسامہ نے پھیلی بدمزگی کو کچھ کم کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے پھر رات کو ملتے ہیں۔ عذام بھی سب بھول کر مسکرا کر اس سے ہاتھ ملاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسامہ اس کی پشت کو دیکھتا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ واہ عذام، آپ یہ لیمبورگینی کہاں سے لائے؟ خوشی سے آنکھیں پھیلائے وہ اپنے سامنے نئی ماڈل کی بلیک لیمبورگینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ بھول رہی ہیں میڈم، میں ایک بزنس ٹائکون ہوں۔ عذام اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اچھا اب جلدی چلیں، آپ پہلے ہی اتنی دیر سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عذام مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ہمیشہ کی طرح وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ میں کل رات کی فلائٹ سے واپس جاؤں گا، تب تک سڑکوں پر تو نہیں پھر سکتا نا، اس لیے سب سے پہلے ہاسٹل میں روم بک کروایا، اس کے بعد شو روم سے گاڑی اٹھائی اور اب بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عذام کی بات پر وہ ہنس کر باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی پیرس کے اس بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے جا رکی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ عذام، وہ اپنے سامنے موجود اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہے، چلو چلیں۔ وہ گاڑی کو لاک کرتا مہاجرین کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مہاجرین چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ستائش بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈریس دیکھو مہاجرین۔ عذام نے اس کی توجہ قریبی ڈمے پر لگے ایک ڈریس کی جانب کروائی۔ بہت پیارا ہے۔ وہ بلیک اور ریڈ کلر کے خوبصورت سے ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے پھر یہ لے لیتے ہیں۔ عذام نے اسے پیک کروایا اور اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ انہیں شاپنگ کرتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کافی ساری چیزیں خریدنے کے بعد ابھی وہ ایک شاپ پر کھڑا
پرفیوم چیک کر رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر مال میں داخل ہوتے اسامہ پر پڑی، جو کسی لڑکی کے ہمراہ ہنستا مسکراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اسامہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اعظم نے سوچتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا، جہاں معجبین کھڑی اپنے لیے ہینڈ بیگ دیکھ رہی تھی۔ اگر معجبین نے اسامہ کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو اسامہ کے لیے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ سوچتا ہوا معجبین کی طرف بڑھا، چلیں معجبین، باقی کی شاپنگ کل کریں گے۔ کیوں؟ یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ معجبین نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے ہوٹل جا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسامہ سے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ڈنر کرنے کا، تو وہاں بھی جانا ہے۔ اعظم نے بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے چلیں، ویسے بھی سفر کی تھکن کے باوجود آپ نے آرام نہیں کیا۔ وہ فکر مندی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اعظم بھی اس کے مان جانے پر شکر مناتا اس کے پیچھے مال سے باہر نکل آیا۔ ویسے یہ کار کے شو روم میں واپس دے دیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر لالچی نظروں سے لیمبرگینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اعظم اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدہ چہرے سے بولا، بالکل۔ کیوں؟ میرا مطلب آپ کو نہیں لگتا مجھے یہاں ضرورت پڑے گی؟ آپ تو ہوں گے نہیں، پھر میں کیسے سفر کروں گی؟ اف، ایموشنل بلیک میل کرنا کوئی لڑکیوں سے سیکھے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہے، آپ اس میں آرام سے سفر کرو گی۔ اعظم کی بات پر وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے کا بول رہی ہیں؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بالکل، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر یہ گاڑی میں نے آپ کے حوالے کر دی تو آپ اسے چلاؤ گی نہیں، بلکہ جہاز سمجھ کر ہوا سے باتیں کرواؤ گی۔ اعظم ٹرن لیتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر معجبین جلدی سے بولی، نہیں، وعدہ میں انسانوں کی طرح چلاؤں گی۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر اعظم مسکرا دیا۔ پکا وعدہ؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ پکا پکا وعدہ، معجبین نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کل سے آپ کی ہو جائے گی۔ اعظم کے کہتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اعظم بھی اسے دیکھتا مسکرانے لگا۔ یہ گاڑی ویسے بھی اس نے معجبین کے لیے ہی لی تھی، مگر اس کی ہواؤں سے باتیں کرانے والی عادت کو
بھی اچھے سے جانتا تھا، اس لیے پہلے وعدہ لینا ضروری سمجھا۔ چلیں ہاسٹل آ گیا، اب کل ملاقات ہوگی۔ حزام گاڑی ہاسٹل کے گیٹ کے باہر روکتے ہوئے بولا، اوکے اللہ حافظ۔ مہاجبین مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے اترتے ہی حزام ہوٹل کی جانب گاڑی بڑھا لے گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حزام، کیا میں نے اسامہ کو اترتی کے ساتھ دیکھا نہیں؟ وہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ بڑبڑائی اور قدم ہاسٹل کے اندر کی جانب بڑھا دیے۔